الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین کرام اور دور سے سننے والے ناظرین اعظام، ہفتے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک دن آپ کو درس دیا جائے۔ کبھی کسی وجہ سے ناغہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی بجلی کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو تاخیر ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کئی دنوں کے بعد ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے جو پچھلا ہم لوگوں کا درس تھا، اس درس میں ہم لوگوں نے نماز کے طریقے کو سنا تھا، کہ نماز کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا، کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا۔ آج ہم یہ چاہیں گے کہ نماز کا جو نبوی طریقہ ہے، سنت کا جو طریقہ ہے، اور جس طریقے کو صاحب کتاب نے شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہج السالکین کے اندر بیان کیا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ جو باتیں ماضی میں پیچھے گزری ہیں، 2-3 منٹ میں ایک مرتبہ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، تاکہ جو لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں یا پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان کو فائدہ ہو، اور خاص طور سے یہ چھوٹے بچے جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو فائدہ ہو۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا آپ لوگوں کو، جب آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے، جب آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے تو آدمی کو پورے سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ دوڑ کر مسجد کی طرف نہیں آنا چاہیے، بھاگ کر مسجد کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ جب بھی نماز کے لیے مسجد کی طرف آئیے تو سکون کے ساتھ آئیے، اطمینان کے ساتھ آئیے، اور آہستہ چل کر آئیے۔ اور جب آدمی مسجد میں آئے تو ایسے ہی مسجد میں داخل نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ مسجد میں جب آپ آئیے نماز کے لیے تو مسجد میں آنے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں آنے کی دعا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ غور سے سن لیں کہ مسجد میں آنے کی کیا دعا ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو آپ اپنے مولانا صاحب سے اور آپ اپنے استاد سے بعد میں سمجھ لیجئے گا، اور اس دعا کے معنی کو جان لیجئے گا۔ دعا بھی یاد کر رکھنی چاہیے، اور دعا کا معنی کیا ہے، دعا کا معنی کیا ہے، اس معنی کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو خیر، جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مکمل دعا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ لوگ پڑھتے ہیں۔ مسجد وغیرہ کے دروازے پہ یہ دعا لکھی رہتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس دعا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ اور اس آدمی سے خوش نصیب کون آدمی ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کو کیا کر دے، کھول دے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے یہ، تو گویا بہت بڑا خزانہ آپ کو مل جاتا ہے، آپ کا کوئی کچھ بگاڑ دنیا میں نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال رہے گی۔ یہ دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی۔ اسی طرح جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت مسجد میں سب سے پہلے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے؟ دایاں پاؤں رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے مسجد میں جب آپ آئیے تو کون سا پاؤں رکھیے گا؟ دایاں پاؤں رکھنا چاہیے، جو کہ سنت کا طریقہ ہے۔ اور جب آدمی مسجد سے نکلے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ سنت پر عمل ہو۔ جب داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے غور کر لے کہ ہمارا کون سا پاؤں آگے جا رہا ہے، مسجد میں کون سا پاؤں ہمارا پہلے پڑ رہا ہے۔ اگر بایاں پاؤں ہے تو اس کو کھینچ لیجیے، اور کوشش کیجیے کہ ہمارا جو
پاؤں مسجد میں پڑھنا چاہیے وہ دایاں پاؤں پڑھنا چاہیے، دائیں پاؤں سے آپ مسجد میں داخل ہوئیے۔ اور اسی طرح جب آدمی مسجد سے نکلے، جب آدمی نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو کوشش اس بات کی کیجئے کہ جو پہلے آپ پاؤں نکالے مسجد سے وہ کون سا پاؤں ہونا چاہیے؟ بایاں پاؤں ہونا چاہیے۔ کون سا پاؤں ہونا چاہیے؟ بایاں پاؤں۔ داخل ہوئیے تو دایاں پاؤں مسجد میں رکھیے، اور جب مسجد سے نکلیے تو بایاں پاؤں کیا ہے؟ پہلے مسجد سے باہر نکالیے، اور مسجد سے جب نکلیے اس وقت بھی دعا پڑھیے۔ جب مسجد سے نکلیے تو اس وقت بھی دعا پڑھیے۔ کون سی دعا پڑھیے؟ اللہم افتح لی ابواب فضلک، ابواب فضلک۔ مختلف حدیثوں میں یہ دعا مختلف کیا ہے الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ یہاں جو حدیث ذکر کی گئی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں یہ دعا ہے کہ وفتح لی ابواب فضلک، وفتح لی ابواب فضلک۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے اپنے فضل کے دروازے کو کھول دے، تو اپنے فضل کے دروازے کو کھول دے، کھول دے، کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت سارا ہو سکتا ہے، خاص طور سے جب آدمی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے روزی روٹی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں یہ روزی روٹی بھی شامل ہے، انسان کی صحت بھی داخل ہے، بال بچے بھی داخل ہیں۔ گویا جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ آنکھ کی بینائی یہ اللہ کا فضل ہے، آپ کان سے سنتے ہی اللہ کا فضل ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں، کان تو ہے سنتے نہیں، پاؤں ہے چل نہیں سکتے، دماغ ہے ان کے پاس غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر یہ چیزیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ دعا سکھلائی گئی جب آدمی مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہم افتح لی ابواب فضلک، کہ اے اللہ تو اپنے فضل کے دروازے کو ہمارے لیے کھول دے۔ خیر، اس کے بعد جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، جب آدمی نماز کے لیے تو ایسے ہی آ کر ہاتھ نہیں باندھ لینا چاہیے۔ خاص طور سے میں آج یہ باتیں ہیں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑے جو لوگ ہیں ان کو سنا چکا ہوں، میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں جو آج میرے درس میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہی ہمارے درس کا فائدہ ہے، اور بچوں کے آنے کا یہی فائدہ ہے کہ جب آدمی نماز شروع کرے تو ایسے ہی آ کر ہاتھ نہیں باندھ لینا چاہیے، بلکہ ہاتھ باندھنے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھانا چاہیے کندھے کے برابر یا کہ کان کے لو کے برابر، اللہ اکبر کہہ کے پھر اپنے سینے کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ باندھ لینا چاہیے اپنے سینے کے اوپر، بلا اللہ اکبر کہے ہوئے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ غور کر لیجئے، سوچ لیجئے، چاہے جو لوگ بھی ہوں، اگر بلا اللہ اکبر کہے ہوئے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ اور جو پہلی تکبیر اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں۔ اور تکبیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر ہم اور آپ نماز میں کہتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کا؟ ہم اور آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا ہم کسی کو نہیں جانتے یا کسی کو قرار نہیں دیتے ہیں۔ اور جو انسان سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کو جانے گا، کسی سے ڈرے گا، کسی سے خوف کھائے گا، کسی کی بات مانے گا؟ نہیں، ہر حال میں یہ جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سپریم ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے برابر ہم کسی اور کو قرار کیا نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیے، اپنے دونوں ہاتھ کو کندھے کے برابر یا ایک کان کے لو کے برابر اٹھائیے، اور پھر کیا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر کیا کر لیجئے؟ باندھ لیجئے، اور سینے پر ہاتھ باندھ کر پھر دعا پڑھنی چاہیے۔ سینے پر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔
کون سی دعا پڑھنی ہے؟ میں نے پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ اس دعا کو دعائے ثنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعائے ثنا کہتے ہیں۔ ثنا کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ثنا، ثنا تعریف کو کہتے ہیں، ثنا تعریف کو کہتے ہیں۔ ہاں اسی لیے اس دعا کو دعائے ثنا کہتے ہیں کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس دعا کو عربی میں ایک اور نام دیا جاتا ہے، دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے استفتاح کا؟ استفتاح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شروع کرنا، کسی چیز کو شروع کرنا۔ گویا نماز شروع کرنے سے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو دعائے ثنا یا دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ اور وہ دعا بھی میں نے بتلائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سینے پر آدمی ہاتھ باندھ کر کہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کیا ہے؟ دعائے ثنا۔ ہر بچے کو اور ہر بڑے کو، ہر بوڑھے کو، ہر نمازی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ دعائے ثنا ہے یہ۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے کہ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ دعائے ثنا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس دعا کو اگر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ نماز کو سمجھیے گا نا، نماز کو سمجھ کر پڑھیے گا تو بڑا مزہ ہے۔ دقت یہ ہوتی ہے ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو سمجھتے نہیں، نماز کو سمجھتے نہیں۔ اور جو کام سمجھ کے کیا جاتا ہے نا اس میں آدمی کا انٹرسٹ رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، ہم کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ جب آپ مانگیے گا کسی سے تو امید رکھیے کہ نہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے۔ تو ہم لوگ مانگتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو نماز کو آپ سمجھ کر پڑھیے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے اور مزہ آئے گا آپ کو، اور خشوع خضوع کی صفت آپ کی نماز کے اندر پیدا ہوگی۔ نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، محبت ہوگی نماز سے۔ یہ جو دعائے ثنا ہے سبحانک اللہم، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو بے عیب ہے، اے اللہ تیری ذات میں کسی طرح کا عیب نہیں ہے، بے عیب ہے تو۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں وبحمدک، اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جو تیری شان ہے، تیری شان کے مطابق ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ وتبارک اسمک، اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تیرا نام بڑا بابرکت ہے۔ تیرے نام سے جو بھی کام شروع کیا جائے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ جو بھی کام اللہ کے نام سے شروع کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے گا، مکمل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا جس کی امید بھی آپ کو نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہوں پہ کہا گیا ہے۔ تو اس دعا کا معنی ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ تیرا نام بڑا برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اے اللہ تیری عظمت بڑی بلند ہے، اے اللہ تو بڑا عظیم ہے، تیری عظمت بہت بڑی ہے۔ ولا الہ غیرک، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دعائے ثنا میں کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں اور مزار پہ چلے جاتے ہیں، نماز میں یہ ثنا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور تھوڑی سی پریشانی آئی درگاہ پہ نظر آئیں گے، اور اس پہ چادر چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں کتنے لوگ۔ تو جو آدمی کیا یہ کلمہ کہے گا دل سے، کیا شرک کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ شرک کے قریب نہیں جائے گا، کسی درگاہ پہ نہیں جائے گا، کسی مزار پہ نہیں جائے گا، کسی خانقاہ پہ نہیں جائے گا، کسی عرس پہ چادر نہیں چڑھائے گا، کسی بابا کے سامنے اپنی پیشانی اپنے ماتھے کو نہیں ٹکائے گا۔ اگر آپ معنی سمجھیے گا تو کبھی ایسا نہیں کیجیے،
تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعائے ثنا کا یہ آخری جملہ ہے کہ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کہ اے اللہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود کا مطلب وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، یہ معبود کا معنی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر کیا ہم درگاہ پر بھی چلے جاتے ہیں نا بہت سارے مسلمان، لاکھوں میں کروڑوں میں، جن کی صبح اور جن کی شام مزار اور درگاہ پر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو سینے پر ہاتھ باندھ کر آدمی کو دعائے ثنا پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد آدمی کو اعوذ باللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد آدمی کو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سمجھا آپ لوگوں نے بچوں؟ کہ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ کہنا ہے، پھر بسم اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں کوئی اور بھی سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت کیا ہے آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد کوئی اور سورت اگر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر کہاں جانا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ پھر کہاں جانا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے؟ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ رکوع میں جا کر اپنے دونوں ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے؟ اپنے دونوں گھٹنے پر، اپنے دونوں گھٹنے پر ہاتھ کو رکھنا ہے، اور جب رکوع میں آپ جائیں گے تو آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر، میں نے کہا تھا یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، نماز کی غلطیاں بھی کچھ ہیں، ان غلطیوں کو بھی جاننا چاہیے تاکہ ہم ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو جب آپ رکوع میں جائیں تو دیکھیں کہ آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر برابر ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ رکوع میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور رکوع سے جب اٹھے تو رکوع سے اٹھتے وقت بھی دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور اگر امام ہے تو امام کیا کہے گا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر مقتدی سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی کیا ہے پڑھے گا۔ اور بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اور پھر آدمی سجدے میں چلا جائے گا، آدمی سجدے میں چلا جائے گا۔ اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ سجدہ آپ کا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ سجدے میں جسم کے 7 اعضاء زمین پر نہیں ہوں گے، جب تک سجدے کی حالت میں 7 اعضاء زمین پر لگے ہوئے نہیں ہوں گے ہمارا سجدہ کیا ہے نہیں ہوگا۔ اور ان 7 اعضاء کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ جو پیشانی ہے، یہ اس کو ہم لوگ ماتھا کہتے ہیں نا، یہ پیشانی، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ناک، یہ زمین پر ہونی حالت سجدہ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا کہ ان کی ناک جو ہے زمین پر نہیں ہوتی، تو ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ناک جو ہے پیشانی کے ساتھ یہ زمین پر ہونی چاہیے، دونوں ہتھیلیاں ہونی چاہیے، دونوں گھٹنے ہونے چاہیے، دونوں پاؤں کی انگلیاں ہونی چاہیے، یہ سب حالت سجدہ میں زمین پر ہونے چاہیے، تب جا کے کیا ہے سجدہ ہوگا۔ اور سجدے میں نے یہ بتلایا تھا، سجدے میں کیا پڑھا جائے گا؟ سبحان ربی العالی۔ سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العالی۔ ان دعاؤں کو پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے، اس لیے کہ جب پڑھیے گا تب آپ کی کیا ہے نماز ہوگی۔ اور اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، آپ نے سجدہ کیا، اور پھر کیا ہے سجدہ کر کے کیا ہے آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھیں گے، سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، اور پھر 2 سجدہ کرنا ہے، 2 سجدہ، ایک سجدہ آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے جب اٹھے تو آپ کیسے بیٹھیں گے؟ پہلے سجدے کے بعد آپ کیسے بیٹھیں گے؟ کہتے وَيَجْلِسُ عَلَىٰ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ وَيَنْصَبُ الْيُمْنَىٰ، کہ آدمی اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے گا، اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھے گا، اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے گا، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، اور اسی کو افتراش کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو افتراش کہا جاتا ہے۔ اور
شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ جمیع و جلسات یہ صلاۃ افتراش، کہ نماز میں جتنے بھی جلسے ہیں سب میں ایسے ہی بیٹھنا ہے، سب میں ایسے ہی بیٹھنا سوائے آخری تشہد، سوائے آخری تشہد کے۔ جب آخری تشہد میں ہم بیٹھیں گے تو اس بیٹھنے کا نام کیا ہے؟ تورک ہے۔ اس بیٹھنے کا نام کیا ہے؟ تورک ہے۔ اور تورک میں کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُخْرِجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِنَ الْخَلْفِ الْأَيْمَنِ، کہ تورک میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو زمین پر بیٹھتا ہے۔ بیٹھا کہاں جائے گا؟ اپنا کلہا جو ہے وہ زمین پر رکھا جائے گا اور اپنے بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کی طرف سے نکال دیا جائے گا، بائیں پاؤں کو نکال کر بیٹھا جاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ جب کر لیں، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا کیا ہوتی ہے کہ رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وعافنی، یہ مکمل دعا ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رب اغفر لی، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم یہ دعا میں کہتے ہیں ورحمنی، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، واہدنی، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، وارزقنی، بہت بڑی دعا کرتے ہیں ہم لوگ، بہت بڑی، کیا کہتے ہیں؟ وارزقنی۔ آج لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کس کس طریقے سے روزی روٹی حاصل کر رہے ہیں، حرام طریقے اختیار کرتے ہیں، دلالی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، رشوت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کمیشن کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ میں نے جمعہ میں بتلایا تھا، جو لوگ جمعہ میں بیرگینیا پڑھے ہوں گے اس ہفتے میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ سارے طریقے غلط ہیں، کہ آپ بیٹھے رہیں، ایک ڈاکٹر جو ہے بیٹھا رہتا ہے اور شام میں کیا آتا ہے؟ اس کے پاس کمیشن آتا ہے، یہ فلاں جانچ کا پیسہ ہے، یہ فلاں ایک سرے کا پیسہ ہے، محنت اس کی کچھ نہیں اور کمیشن لوگ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، حلال روزی نہیں ہے۔ کوشش ہم تمام لوگوں کو یہ کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 1 روپیہ بھی جو آئے اس کے پاس وہ حلال طریقے سے، جب حلال کا پیسہ ہوگا نا تو آپ کو محبت ہوگی اپنے پیسے سے، وہ پیسہ آپ کے بدن میں لگے گا، آپ کے بال بچوں کے بدن میں لگے گا، آپ کیا ہے ہر شر سے، ہر برائی سے محفوظ رکھیے گا۔ عام طور پہ دیکھیے گا جو حرام طریقے سے کماتے ہیں نا، ایسی مصیبت میں کبھی کبھار پھنس جائیں گے، ناگہانی صورت میں آ جائے گی کہ جتنا بھی حرام کا کمایا ہوگا منٹوں سیکنڈوں اور 1-2 دن میں کیا ہو سب کا سب کیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرام پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اسے روزی دے، حرام طریقے سے 1 روپیہ بھی آتا ہے آپ مت لیجیے اس کو، وہ ناجائز ہے، کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ برداشت کریں نہ کریں، آپ کے بال بچوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جو خون آپ کے بال بچوں کے بدن میں جائے گا، جو گوشت پیدا ہوگا وہ بھی حرام کا پیدا ہوگا۔ اور ہم لوگ دونوں سجدوں کے مابین یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ورزقنی، اے اللہ روزی دینے والا تو ہے، تو ہی روزی دے گا تو روزی ملے گی، ورنہ کوئی اور روزی نہیں دے سکتا ہے۔ بہت بڑی دعا ہے۔ اگر آپ کو حلال طریقے سے روزی مل رہی ہے نا، گویا اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ قریبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کھلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وجبرنی، اے اللہ جو بھی ہمارا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تو تلافی کر دے۔ اور ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وعافنی، وعافنی، یہ بہت بڑی دعا ہے، وعافنی، کہ اے اللہ تو ہمیں عافیت دے، عافیت دے دے۔ اگر گھر کی عافیت آپ کو حاصل ہے، جسمانی اعتبار سے عافیت حاصل ہے، آپ کو دکھ نہیں ہے، درد نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بہت بڑی عافیت ہے نا۔ تو یہ ہم لوگ دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں وعافنی، کہ اے اللہ تو ہی عافیت دینے والا ہے، تو ہمیں عافیت دے دے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پتہ چلا کہ دونوں سجدوں کے مابین یہ دعا پڑھی جائے گی، اور جب آپ نے پہلی رکعت میں دونوں سجدے کر لیے، اس طرح آپ کا کیا ہوا؟ 1 رکعت مکمل ہو گیا، 1 رکعت مکمل ہو گیا۔ اور جس طرح آپ نے 1 رکعت پڑھا ہے، دوسری رکعت بھی کیا ہے ویسے ہی پڑھیں گے، دوسری رکعت بھی ویسے ہی پڑھیں گے۔ اور دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا ہے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر اگر نماز 2 رکعت والی ہے، نماز کیا ہے غور سے سنیے، کہ اگر نماز 2 رکعت والی ہے تو پھر آپ پہلی تشہد میں بیٹھ جائیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو آپ کی 2 رکعت، اور دوسری رکعت کیسے پڑھنی ہے؟
جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی طرح بعینہ آپ دوسری رکعت بھی پڑھیں گے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، پھر بھی آپ بیٹھیں گے پہلے تشہد میں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو یہ آخری تشہد ہوگی، 3 رکعت والی نماز ہے تو یہ پہلا تشہد آپ کا ہوگا۔ اور تشہد میں آپ سب جانتے ہیں کہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ دعا پڑھیں گے۔ اگر پہلا تشہد ہے تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہیں۔ معنی نہیں بیان کریں گے، تاخیر ہوگی، آئندہ کوشش کریں گے۔ جو تحیات ہم پڑھتے ہیں وہ تحیات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو التحیات کہتے ہیں، اور ہر نمازی کو یہ التحیات یاد ہونا چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے، بہت اچھے اس کے معنی ہیں۔ اسی طرح اگر کیا ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ صرف تحیات پڑھ کے آدمی کیا ہے کھڑا ہو جائے گا، تیسری رکعت پڑھے گا یا کیا ہے چوتھی رکعت پڑھے گا۔ اور اگر آخری تشہد ہے، اگر کیا یہ پہلا تشہد ہے تو صرف تحیات پڑھیں گے۔ اگر کیا ہے 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو یہ پہلا تشہد ہوگا صرف التحیات۔ اگر آخری تشہد ہے تو التحیات کے علاوہ درود شریف بھی پڑھیں گے۔ التحیات کے علاوہ درود شریف بھی پڑھیں گے۔ درود شریف میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کو درود شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ درود شریف کہتے ہیں۔ اور کبھی موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے فوائد، 1 2 نہیں، درجنوں فائدے ہیں درود شریف۔ آپ جہاں رہیے، بس میں یہ بتلا دوں کہ اگر کوئی آدمی 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کو۔ آپ جہاں رہیے، دکان میں رہیے، راستے میں رہیے، کہیں پہ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کوئی کام اگر نہیں ہے تو آپ کی زبان پر ہمیشہ درود شریف رہنا۔ اور بہت مشکل نہیں ہے، دیکھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود شریف کے بعد اللہ اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، یہ دعا پڑھیں گے۔ اور یہ دعا پڑھ کے کیا کریں گے؟ سلام پھیر دیں گے۔ یہ دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ سب سے پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے اور اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح کیا ہے آپ کی نماز مکمل ہے۔ اس طرح آپ کی کیا ہے نماز مکمل ہو گئی۔ یہ اختصار کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے، یہ اختصار کے ساتھ مختصر طور پہ یہ سنت کے مطابق نماز کا طریقہ ہے۔ تو بوڑھوں کو بھی جاننا چاہیے، جوانوں کو بھی جاننا چاہیے، اور خاص طور سے بچوں کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ بچپنا جو ہوتا ہے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ اگر بچپنے میں سیکھ لیں گے تو بعد میں بڑھاپے میں دقت اور دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے نمازی بنا دے، نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، اور جو ہم نماز پڑھیں، جو دعا ہم کریں، ان دعا کو ہم جانے بھی سمجھے بھی، تاکہ کیا ہے نماز پڑھنے کا لطف کیا ہے ہمیں حاصل ہو سکے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔